بیسیکلی انسان کی زندگی میں تین چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف انسان کی خوشیوں کو برباد کر دیتی ہیں بلکہ انسان کی جو کامیابی ہے اس کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. There are the basically 3 points. The first point is لوگ کیا کہیں گے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے یا ہماری سوچ میں کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. اور یہ جو لوگ کیا کہیں گے اس کا الگ ہی فنومین ہے, اس کی الگ ہی لاجک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ آپ کی کامیابی پر بھی آپ پہ باتیں کریں گے. فرض کریں آپ مالدار بن جاتے ہیں, آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنی مشکلات سے گزر کر آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں, آپ نے کون سا کروشل ٹائم گزارا ہے تو آپ اس مقام پر پہنچے ہو. اس وقت لوگوں نے کیا کہنا ہے, آپ کے پاس جب پیسہ بہت زیادہ ہوگا, لو یہ کھولتے ہیں یہ حرام دا پیسہ, کہتے ہیں یہ نہیں کہتے, آج کل کے معاشرے میں کہتے ہیں. اور بالفرض خدا نہ خواستہ آپ ناکام ہو جاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, وہ یہ تو تھا ہی نکما نکٹھو. تو ہمیں بیسیکلی بنیادی طور پر اپنے مائنڈ سے, اپنی زندگی سے, اپنے آپ سے اس چیز کو نکال کر پھینک دو کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے. لوگ جتنا شور شرابہ اٹھائیں گے, جتنی باتیں ہوں گی, وہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن حالات اور وقت پھر سموتھ ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ اپنی زندگی میں, آپ اپنے ماضی میں آپ دیکھیں, آپ کے عزیز و اقارب کی وفات ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لوگ کتنا یاد رکھتے ہیں, کچھ دن یاد رکھتے ہیں, بعض اوقات ڈیلی قبر پہ جا رہے ہوتے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم پھر ہفتے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر مہینے میں 1 دفعہ, پھر جیسے اکارڈنگ ٹو ایک ٹریڈیشنل عید شب رات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی قبرستان سے گزر رہے تھے تو قبر والوں سے مخاطب ہوئے, سناؤ کیسے ہو تم لوگ, کیا حالات ہیں تمہارے. تو قبر والوں نے مخاطب ہو کر حضرت علی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حالات کیا ہیں ہمارے پیچھے. تو حضرت علی نے بتایا ان کو کہ تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے ہیں, تمہارے گھروں میں نئے لوگ تمہاری جگہ لے چکے ہیں, تمہاری اولادیں تم کو بھول چکی ہیں, حالات اور واقعات اور دنیا والوں کی نظر میں تم ماضی کا قصہ بن چکے ہو. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. لوگ آپ کی ناکامی پر بھی 4 دن باتیں کریں گے. لوگ آپ کی کامیابی سے بھی خوش نہیں ہے. آپ کی ناکامی پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, آپ کی کامیابی ان کو ہضم نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی چیز, میں بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں, شاید میری بات سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, وہ ان کی مرضی ہے. اختلاف رائے جو ہوتی ہے, اختلاف رائے کسی بھی گفتگو کا حسن ہوتا ہے. لوگوں کی اپنی سوچ ہے, وہ اسے ایگری کر سکتے ہیں. میرے نزدیک, میری اوپینین کے مطابق, اس دنیا میں صرف آپ کے ساتھ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی لائل نہیں ہے. آپ کے بہن بھائی ایک لمٹ تک ہیں. وہی بہن بھائی جب بڑے ہوتے ہیں, بچپن سے نکل جاؤ نا, بچپن کو مت سوچو. جب آپ اپنی جوانی میں آ جاتے ہیں یا اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں, آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں, کیا وہ بہن بھائی جائیداد کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہو کہ نہیں لڑ رہے ہوتے؟ بہنوں کو حصہ نہ دینا, بہنیں بھائیوں سے لڑ رہی ہوتی ہیں, بھائی بھائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. معاشرہ بھرا ہوا ہے. ماں باپ, اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ ماں باپ بھی جو بیٹا کسی اعلیٰ عہدے پر ہوگا, اعلیٰ منصب پر ہوگا, اس کو زیادہ پریفر کریں گے. آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی غریب ہوگا تو ہو گیا. اس کے بعد بیوی, بالفرض آپ غریب ہیں, بیوی نے ایک حد تک آپ کو سپورٹ کرنا ہے, ایک حد تک آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کے دکھ سکھ میں شامل ہونا ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بھی آپ کو تانے دینا شروع کر دے گی.
اولاد جس کے لیے ساری زندگی انسان دھکے کھاتا ہے اور اس جگہ بھی ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ منہ لگانا لوگوں کو گوارا نہیں کرتا. وہ اولاد بھی ایک ٹائم آتا ہے کہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو نے ڈھنگ کا کوئی کام کیا ہوتا نا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. لہذا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس کو آپ ڈمی بن جاؤ اور جو کہنا چاہتا ہے نا, آپ کے خلاف برا کہنا چاہتا ہے یا آپ کو اچھا کہنا چاہتا ہے, اسے کہنے دو. اٹ ڈیپینڈز آن یو. کان نہ دھرو. یہاں پر وہ قانون استعمال کرو جو بچپن میں ہم کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے 2 کان کس لیے دیے ہیں, ایک سے سنو دوسرے سے نکالو. تو لوگ کیا کہیں گے, ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالو. دوسری چیز, ہم سب سے بڑے بے وقوف اس وقت بنتے ہیں جب ہم اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, سیکریفائس. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس بھی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ اگلا جس کے لیے ہم اپنی خوشیاں قربان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رائٹس قربان کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف سمجھ رہا ہوتا ہے اور دل میں ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا احمق کی کوئی نہیں ہے. میں یہ جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں, یہ جو بات چیت کر رہا ہوں, یہ معاشرے کے بیٹر ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں, اور اسپیشلی یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اپنی ناکامیوں کو کیسے کاؤنٹر کریں. یہ وہ پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, اپنے حق کے لیے نہ بولنا. اپنے حق کے لیے نہ بولنا کیا مراد ہے, جہاں آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کا حق ہے, وہاں پر آپ مصلحتاً ادب و اداب میں آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. جب آپ اپنے رائٹ کے لیے, آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے جو آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. چوتھی اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جب بھی آپ گھر سے باہر نکلا کریں نا, اگر آپ نے بننا ہے بہت اچھا انسان بننا ہے اور کامیاب ہونا ہے, اپنا گھر سے باہر نکلتے ہوئے نا ڈھیر ساری معافیوں کا نا ایک تھیلا یا ایک گودام یا اپنی جیب میں ہے نا معافیوں سے بھر کر لے کر جاؤ. اب آپ کہو گے کہ سر یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ بہت ساری معافی ہے نا آپ اپنی جیبوں میں بھر کر نکلو. او بھائی, جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے, آپ کو پتہ ہے یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اسے معاف کر دو اور معاملہ کس پر چھوڑ دو, اللہ پر. کیونکہ آج کل شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شریف آدمی کو دنیا کا سب سے بڑا ڈفر, گوف, بے وقوف اور گھٹیا انسان متصور کیا جاتا ہے. شرافت آج کے دور میں گالی بن چکی ہے, حالانکہ باعث اعزاز تھی. اور اس کے بعد کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے نا تو فوراً معافی مانگ لو. جیبیں کسے بھرنی ہے, کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو معاف کر دو, اور آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو فوراً معافی مانگ لو, جھک جاؤ. اللہ کی قسم جب انسان جھک جاتا ہے نا, میں نے بڑے بڑے برج ہلتے دیکھے. اور جو آپ کی خاموشی ہے نا, قرآن کیا کہتے ہیں, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر وہ جو آپ کی خاموشی کا جو استغاثہ ہے, وہ جو ایف آئی آر ہے, وہ کہاں لکھی جاتی ہے, اللہ رب العزت کے پاس. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات جب برج ہلاتی ہے نا, تو پھر حامان کیا, فرعون کیا, قارون کیا, شداد کیا, نمرود کیا, اللہ پھر تختے ہلا کے رکھ دیتا ہے. پھر انسان اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے, کاش میں کسی سے بدلہ نہ لیتا, کاش میں سارے معاملات اللہ پر ہی چھوڑ دیتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی ایک عادت تھی, وہ کیا کہتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ انسان کو جب ناکامی ملے یا شکست آئے تو اس وقت شکست کھانا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, شکست کھانے کے بعد ہمت ہار دینا جو ہے وہ بری چیز ہے. جب آپ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں,
کنسیڈ کر دیتے ہیں, سنڈر کر دیتے ہیں. پھر یہ بری چیز ہے. یہاں آپ سمجھ لیں اب آپ نے اپنی کامیابیوں پر, اپنی سکسیس پر, اپنے ڈریم پر, اپنے ایم پر, اپنے گول پر آپ نے خود کلہاڑی مار دی ہے. اب جو انسان آپ پر ٹونٹ کرے, آپ کی عیب جوئی کرے, آپ پر تنقید کرے, اس کو نا آپ پڑھ کر گلے لگاؤ. اب آپ کو سر وہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسے گلے لگاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے, میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے, وہ مجھے بڑا عزیز ہے. وہ بھائی منہ پر تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے, اور دولت آپ کے ویسے ہی عیب چھپا دیتی ہے. دولت آپ کے, دولت اور عہدہ یہ دو چیزیں جو آپ کے عیب چھپا دیں گی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, چھپاتی ہے کہ نہیں چھپاتی؟ ساری دنیا میں سیاستدانوں کے نام نہیں لیتا, سیاستدانوں کو دھوتی ہے, جرنیلز کو دھوتی ہے, بیوروکریٹس کو دھوتی ہے, زبان کی حد تک دھوتی ہے. کسی میں ہمت ہے ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ وہی لوگ جب سامنے آتے ہیں تو چاپلوسی شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ان کے منصب کو ہو رہی ہے اور ان کے عہدوں کو اور ان کی دولت کو ہو رہی ہے. ایگزامپل دیکھ لو, جو آپ کے سٹنگ اس وقت آرمی چیف ہیں, یہ چیف آف آرمی اسٹاف الیکٹ ہونے سے پہلے ان کو کتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور جب سلیکٹ ہو گئے ہیں تو اب کون سی پارٹی ہے جو ان کے گن نہیں گا رہی؟ کسی میں ہمت ہے ان کے خلاف بات کر جائے؟ وردی اور ڈنڈا دونوں میں طاقت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی نا. تو پھر یا تو اتنی دولت کماؤ کہ وہ آپ کے عیب چھپا دے, اتنے بڑے عہدے پر پہنچو کہ وہ آپ کے عیب چھپا دے, مطلب پھر ساری زندگی ہے نا یوں کر کے ہی گزرے گی. غریب آدمی جتنا نیک اور متقی ہوگا نا, اس کی نیکی اور اس کی متقی اور اس کا پرہیزگار ہونا اس کا عیب بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں پلے کھ ہے نہیں ہونے نے مسجدیں ہی سنبھالنی اور کی کرنا وا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور مالدار آدمی فرض کرو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا, جو کسی پہ احسان نہیں ہے, فرض ہے, وہ یار دیکھو دولت بھی ہے 5 وقت کا نمازی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ معاشرے کا المی ہے. حضرت عثمان کی بات کر رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا ترجو الا رب, اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید ہی مت رکھ. ماں باپ مت امید رکھ, بہن بھائی مت امید رکھ. ہاں ماں باپ سے دعاؤں کی امید رکھو, اساتذہ سے دعاؤں کی امید رکھو. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے بتا دیں کوئی ایک رشتہ جسے امید رکھی جائے اور وہ وفا کرے گا. کوئی ایک, شاید میرے علم میں نہ ہو, آپ مجھے بتا دو, کوئی رشتہ نہیں ہے. اب آ جاؤ حضرت علی پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوشی اور انسان کا جو اچھا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ انسان کو اتنا سبق نہیں دے سکتا جتنا انسان کو دکھ, تکلیف اور انسان کا غم سبق دیتے ہیں. انسان کو غربت جو سبق سکھاتی ہے نا, وہ انسان ساری زندگی نہیں بھولتا. زمین آسمان ایک ہو جائے, غربت کا سبق آپ کبھی نہیں بھولو گے. زمین آسمان ایک ہو جائے. دولت میں آپ کو جو سبق ملے, دولت میں آپ مالدار ہیں, آپ کو کوئی تکلیف بھی آ گئی ہے تو آپ وہ ٹائم بھول سکتے ہو اور بھول جاؤ گے. لیکن غربت میں آیا ہوا جو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے نا, اور اسی طریقے سے غربت میں آپ کا جس نے ساتھ دیا ہوتا ہے وہ انسان قبر تک آپ کو نہیں بھولتا. غربت میں جس نے آپ کی ہمت بندائی ہوتی ہے وہ انسان آپ کا سب سے بڑا محسن ہے, وہ بھی آپ کو کبھی نہیں بھولتا. غربت اور تکلیف کے ٹائم میں جس نے آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے نا, اگر آپ حلالی خون ہے وہ آپ کو قبر تک نہیں بھولتا. تو سب سے زیادہ سبق کس نے سکھایا؟ غربت نے. صحیح کہا. اب دنیا کی مثال میں کیا لیتا ہوں, میں دور حاضر کے مطابق دنیا کی مثال کیا لیتا ہوں؟ ادا مطلب, نگاہ مطلب, یار مطلب,
پیار مطلب. اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, ادا مطلب, نگاہ مطلب, یار مطلب, پیار مطلب, بتا مطلب, کہاں جاؤں, جہاں جاؤں وہاں مطلب. تو دنیا کس کی ہو گئی؟ آپ ہنس رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں میں نے غلط بات کی ہے؟ یا تو جو میں نے پوائنٹس ریز کی ہیں ان میں کوئی پوائنٹ غلط ہے تو ہنسے نہیں, مجھے بتائیں کہ سر آپ یہاں پر غلط بات کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کنکلوڈ کیسے کرنا ہے؟ بتا مطلب, کہاں جاؤں, جہاں جاؤں وہاں مطلب. جب زندگی میں ہر جگہ پر مطلب ہی مطلب ہے تو پھر لائل کون ہے؟ تو اپنے ساتھ سب سے بڑا لائل کون ہوں؟ میں خود. جب یہ جنگ ہی میں نے تنہا لڑنی ہے, میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, مجھے میرے معصوم بچے جو ابھی معصوم ہیں وہ نظر آتے ہیں جو میرے ساتھ قسم پرسی کی حالت میں کھڑے ہیں. جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے کسی کی بہن بیٹی جو میرے نکاح میں آئی ہے وہ اپنا پیٹ اور منہ کاٹ کر توکل کر کے بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچاری یا وہ بچے جو میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, دے آر سیکنگ کہ ہمارا باپ کچھ کرے گا. ان کے بس میں تو صرف دعا کرنا ہی ہے نا, یا حوصلہ بندھانا ہے نا. اصل جو میرے رشتے تھے, جن کے ساتھ میں پیدا ہوا, جن کے ساتھ میں جوان ہوا, جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا, جن کے بہن بھائیوں کی دکھ اور تکلیف میں ایک دوسرے کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے, آج کے معاشرے میں جب آپ لوگ لیفٹ رائٹ دیکھتے ہو تو کہاں ہیں بہن بھائی؟ ہاں, جس وقت آپ کسی اعلی مقام, اعلی منصب, اعلی عہدے پر پہنچ جائیں گے نا, تو جو آپ کے گاؤں کے رقبوں کے جاننے والے نہیں بھی ہوں گے نا, وہ بھی کہیں گے, کیا آپ کا نام ان کے امین, وہ بھی کیا کہیں گے, او یار وہ جڑا امین فلانے دا منڈا نا, وہ بچپن میں کھیڑدا ہی ساڈے نال رہے. آج جنرل عاصم منیر صاحب کے وہ جو بٹلر ہوگا نا, جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں گے تو وہ بھی کہہ رہا ہوگا, ان کی دیکھا تھا جب یہ چیف آف آرمی اسٹاف اناؤنس ہوئے تھے, مبین صاحب ان کے پورے محلے والوں نے خوشی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ سیلیبریٹ کیا تھا کہ ہمارے محلے کا بچہ تھا. اس محلے میں کتنے ناکام لوگ ہوں گے, تو اس محلے والوں نے اس ناکام کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کیا تھا؟ کیوں؟ تو پھر بتا مطلب, کہاں جاؤں, جہاں جاؤں وہاں مطلب. آپ اس بات پہ ہنسے ہیں تو بتاؤ کیا میں نے غلط کہا؟ آپ کے ملک کی سب سے بڑی بزنس ٹائکون ملک ریاض, آپ نے ان کا انٹرویو سنا سلیم صافی کو دیا تھا انہوں نے, کیا وہ انٹرویو موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا کہ میں ڈیوز پے نہیں کر سکتا تھا, اور آج آپ کے ملک کا سب سے بڑے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان میں ایک ان کا نام ہے یا نہیں ہے؟ آج لوگ ملک ریاض کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ترستے ہیں, آج لوگ جنرل عاصم منیر کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ترستے ہیں. کجا اس کے کہ کوئی ایک اور بندہ ہو جو 5 وقت کا نمازی ہو, تہجد گزار ہو, اللہ کا ولی ہو, نیک ہو, لیکن ہو غریب, اس کی تعریف کریں گے ہاں یار نیک بندہ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چڑھتے سورج کو سلوٹ کے. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے چند کلمات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. میرے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب, فرمایا کرتے تھے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ, کڑوا الفاظ تھا ان کا, میں وہ الفاظ دوہرا رہا ہوں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کی جو قوم ہے نا, من حیث القوم ہم منافق ترین قوم میں, رشتوں کے لحاظ سے بھی ہمارے رشتے مخلص نہیں ہیں. بہن بھائیوں سے بڑھ کے کوئی رشتہ ہے؟ وہ جب وہ مخلص نہیں ہے تو پھر پیچھے رشتہ کیا رہ گیا یار؟ صرف اپنے ساتھ خود مخلص ہو جاؤ, اپنی کامیابی کے ساتھ خود مخلص ہو جاؤ,
اپنی ناکامیوں کو آن کرنا سیکھو. اور آن کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنسیڈ کر کے ہار کے بیٹھ جاؤ. سوائے اللہ کے دنیا کے کسی بندے سے امید مت رکھو. پھر دیکھو آپ ناکام ہوتے ہو یا کامیاب ہوتے ہو. جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے پھر پھپھو بھی آ جائے گی, نہ جاننے والی بھی, کوئی پھپھو بن جائے گی, کوئی خالہ بن جائے گی, کوئی بھائی بن جائے گا, کوئی کزن بن جائے گا. کزن ہمارے پاکستان میں تو ویسے ہی ایک وہ رشتہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی کزن بن جاتا ہے نا. اس وقت بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں ناکام ہو جاؤں تو جو سگے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے. میں کامیاب ہو جاؤں, جس کو میں نہیں جانتا وہ بھی میرا کزن ہوگا. جو میرے گاؤں اور میرے گاؤں کا ہی ہوگا نا, وہ بھی مجھے کہے گا کہ میں ملک صاحب کا کزن ہوں. ملک صاحب جب محنت مزدوری پر تھے تو ملک صاحب کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج ملک صاحب پڑھنے پڑھانے پر آئے. آج ملک صاحب ایک اکیڈمی, اسکول, پھر کالج, اس پروجیکٹ پہ گئے تو آج اللہ رب العزت کی ذات نے میرے دل سے دنیا کی محبت ہی ختم کر دی ہے. اللہ نے میرے دل سے دنیا کا لالچ ہی ختم کر دی ہے. اللہ نے پیسے کی محبت ہی ختم کر دی ہے. اور میں اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں اس چیز پر. ٹھیک ہے, لیکن جب میں ناکام تھا, میں غریب تھا, اس وقت تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت تو لوگ نا آپ کا نمبر بلاک میں ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ کہیں کچھ مانگ ہی نہ لے. آپ نے ایک دفعہ سے دوسری دفعہ کال کی ہے نا تو آپ کا نمبر بلاک میں ڈال لیں گے, یار کوئی مانگ ہی نہ لے. اور آج خود نمبر بلاک سے ہٹا کر کال کرتے ہیں کہ آپ رابطہ نہیں کرتے, آپ کیسے ہیں, آپ بتاتے نہیں ہیں. کیوں؟ میں کیوں رابطہ کروں جب رابطے ہی ختم ہو گئے تھے؟ تو پھر جو مر جایا کرتے ہیں وہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ یہ شعر نا میری زندگی کا چند شعر ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں, ورنہ اتنا مجھے کوئی خاص شغف نہیں ہے شعر و شاعری سے. ان میں ایک شعر یہی ہے, ادا مطلب, نگاہ مطلب, یار مطلب, پیار مطلب, بتا مطلب کہاں جاؤں, جہاں جاؤں وہاں مطلب. یہ آپ لوگ صرف اس شعر کو تنہائی میں بیٹھ کرنا لکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پر غور کیجئے گا. اگر اس پر غور کرنے کے بعد زندگی آپ کو کوئی ڈائریکشن دیتی ہے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے, ورنہ پھر پاکستانیوں کی طرح سر سلامت تو جوتے بہت کھا رہے ہیں, کھاتے رہیں گے. یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم